آپ نے ایک آیت کی 40 تفسیر بیان کی اور 40 تفسیر بیان کر کے آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو تھا کال، اب سنو حال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا امام جوزی علیہ الرحمہ، آپ مسجد میں آ جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ کو اپنا ہوش نہیں رہتا، مسجد میں آ کر جو آپ نے جبہ پہنا ہوا تھا اس جبے کو کھول کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ آپ کے مریدوں میں شمار ہوئے اور انہیں پتا چلا کہ سیدنا غوث اعظم یہ کسی جائز پیر کا نام نہیں، یہ تو بڑے معزز کا نام ہے، بڑے مبشر کا نام سیدنا غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج 11ویں تو ہم کھاتے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ سیدنا غوث اعظم ہے، لیکن ان کے علمی مرتبے کے حوالے سے کوئی نہیں بتاتا، کوئی شریعت نہیں بتاتا کہ جو پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے سیدنا غوث اعظم کے علمی مرتبے کو بیان کیا تو لوگ کہیں گے حضرت صاحب آپ نے کیا پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ احباب دیدار، یہ بات یاد رکھیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس ہستی کا نام ہے کہ آپ کے مجلس میں 70 ہزار لوگوں کا ہجوم ہوتا، اور جب آپ خطبہ ارشاد فرمانے لگے، آپ اجمیر تھے، جیلان کے رہنے والے تھے اور بغداد یہ عرب ملک تھا، آپ نے علم حاصل کر لیا۔ علم حاصل کرنے کے بعد آپ سے کہا گیا کہ آپ درس دیا کریں، آپ خطاب فرمائیں، تو آپ نے سوچا کہ میں عربی ہوں، عربی کے سامنے میں کیا بولوں، اور عربی وہ عربیوں کو گنگا کہتے ہیں، کیا ان کے سامنے میں کیا بیان کر سکتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، اور آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے بیان کیا کر۔ میں نے عرض کیا آقا میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا آپ اپنا منہ مبارک کھولیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے منہ کھولا تو نبی علیہ السلام نے 7 مرتبہ لعاب دان میرے منہ میں ڈالا۔ سبحان اللہ۔ دوسری رات میں سویا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلوہ گر ہوتے ہیں، مجھے فرمانے لگے بیٹے بیان کیا کر۔ میں نے عرض کیا حضور کیسے بیان کروں، میں تو اجمی ہوں۔ فرمایا بیٹا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ میرے منہ میں لعاب دان ڈالا۔ اب دیکھیں کہ وہ صحابی خواب میں بھی آ کر نبی علیہ السلام کی برابری نہیں کرتے، اور آپ آج کل ایک جاہل بندہ اٹھ کر کہتا ہے وہ تو ہماری طرح تھے۔ سوچنے والی بات ہے احباب دیدار۔ اب اس کے بعد سیدنا غوث اعظم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا، پہلے چھوٹی مسجد تھی، جب خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا بیان شروع کیا وہ مسجد کم پڑ گئی، پھر جو اس شہر کی سب سے بڑی مسجد تھی اس میں آپ نے خطاب فرمایا، وہ مسجد بھی کم پڑی، پھر عام شہروں کا انتخاب کیا گیا کہ عوام زیادہ ہوتی ہے، آپ کو سننے کے لیے اتنی تعداد کہاں مٹے گی۔ آج کے دور میں اگر ہم یہاں کھڑے ہیں، لاؤڈ اسپیکر ہے اور 3-4 قسم کے اسپیکر ہوتے ہیں، تب آواز آتی ہے، پھر بھی جو باہر آدمی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آواز نہیں آ رہی۔ سیدنا غوث اعظم کی کرامت دیکھیے کہ آپ کے مجمع میں 70,000 کا ہجوم ہوتا، اور جس طرح پہلی صف میں بیٹھا بندہ سنتا آپ کی آواز، اسی طرح آخری صف والا بھی آواز سنتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ سیدنا غوث اعظم کا مرتبہ اور مقام دیکھیے کہ جب آپ خطاب فرماتے تھے تو 70 جنازے اٹھ جایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ لوگ مسجد میں آ جاتے، موت جاری ہو جاتی تھی۔ یہ تھے سیدنا غوث اعظم، اور آپ کا مرتبہ اور مقام یہ تھا۔ احباب دیدار، آپ کے بیٹے انہوں نے جب علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد عرض کرنے لگے حضور مجھے اجازت فرمائیں۔ اب بیٹا تھا، میں بیان کروں گا، آپ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو سیدنا غوث اعظم نے فرمایا اچھا۔ اب انہوں نے بیان شروع کیا، بڑا فلسفہ، بڑی منطق انہوں نے بیان کی، مگر مجال ہے کہ کسی پہ کوئی اثر ہو۔ جب سیدنا غوث اعظم اٹھے، آپ نے صرف یہ بیان کیا ہے کہ ایک مرغی تھی، اس کو ذبح کیا گیا، اتنا جملہ فرمانا تھا کہ لوگوں پہ وجد جاری ہو گیا۔ اب جب تقریر ختم ہوئی، بیٹا کرتا ہے فاضل ماجرا کیا ہے کہ میں نے بڑا فلسفہ بیان کیا، بڑی منطق بیان کی، میں نے بڑے فصیح انداز میں خطاب کیا، مگر کسی کا اثر نہیں ہوا۔ آپ نے صرف 2 جملے کہے کہ لوگوں پہ وجد جاری ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سنیے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا میں اس وقت تک نہیں بولتا جب تک
بول سبحان اللہ یہ ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے متعلق کسی نے کہا تھا کہ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی.